بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، مجھے معلوم ہے آپ کو کتاب مذہب اہل بیت علیہم السلام جو کہ ترجمہ ہے کتاب المراجعات کی، آپ سب کو انتظار ہوگا، کیونکہ مجھے بھی بہت انتظار ہے کہ میں اس کتاب کو آگے پڑھوں، کیونکہ ابھی تک جتنا اس کتاب کا ہم نے مطالعہ کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ جاننے جا رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے مذہب اہل بیت، اور اس کے پیج نمبر 33 کے اوپر، اس کے پیج نمبر 33 کے جو شروع کا پیراگراف ہے وہ ہم پڑھ چکے تھے، اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حجت الاسلام علامہ شیخ محمد حسین المظفر کا مکتوب گرامی، مجاہد ملت حجت الاسلام علامہ سید عبد الحسین شرف الدین دامت برکاتہ کے نام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی مسائی میم سین الف عین چھوٹی ہے جمیلہ کو شرق و غرب عالم میں جو پذیرائی اور مقبولیت و محبوبیت۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ ویسے حاشیے میں کچھ لکھا ہوا بھی تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ مقبولیت و محبوبیت پیج 34 حاصل ہوئی ہے، وہ لائق تعجب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آپ راہ خدا کے ایک ایسے مجاہد اور حق کا ایسا دفاع کرنے والے ہیں جو عین نون فے واو الف نون زیر انفوان حیات سے مسلسل خدمت دین اور نصرت شریعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوگر ہیں۔ خوگر کا مطلب ہوتا ہے عادی ہیں، یعنی عادت ہے آپ کو۔ اور اس کے آگے لکھا ہے کہ آپ کو دین کی خدمت کرتے ہوئے نہ کسی قسم کی تھکان محسوس ہوتی ہے، نہ پریشانی، نہ اضطراب، نہ تردد، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے بلکہ جہاد مسلسل کو آپ نے اپنی زندگی کا شعار بنا رکھا ہے، اور پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ، اب یہ عربی ہے جس میں کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، کوئی حرکات نہیں ہے عربی کی، اس لیے ہم احتیاطاً ترجمہ پڑھیں گے کہ اور جو لوگ ہماری راہوں میں جہاد کرتے ہیں ان کے لیے ہم اپنی راہوں کو نمایاں کر دیتے ہیں، بریکٹ کلوز، اور یقیناً ان مجاہدین کو صراط مستقیم پر گامزن رکھتا ہے۔ اور مجھے اس دن انتہائی مسرت ہوئی جب حلب بریکٹ میں لکھا ہے شام کے شیخ محمد کا مجھے خط موصول ہوا۔ اب ہم آگے ہیں پیج 35 پہ، مکتوب نمبر 1 ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ میرا سلام ہو شریف النفس عالم بزرگ جناب عبد الحسین شرف الدین موسوی، اور ان پر خدا کی رحمت و برکت ہو۔ جناب علی، میں زمانے گزشتہ میں شیعوں کے اندرونی مسائل سے باخبر نہیں تھا، اور نہ مجھے ان سے سلوک و رفتار کی خبر تھی، کیونکہ میری یہ نہ کسی کے ساتھ نشست و برخاست تھی، اور نہ ان کے عوام الناس کے اندرونی حالات کا میں نے جائزہ لیا تھا۔ مجھے یہ شوق تو تھا کہ میں ان بزرگان کی تقریر سنوں، لیکن عام پبلک سے میں ہمیشہ دور رہا، نہ ان کے افکار و آراء سے بحث کی اور نہ ان کے نظریات میں مداخلت کی۔ اگلا صفحہ ہے پیج 36 کہ البتہ جب خداوند عالم نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں آپ کے علوم و معارف کے سمندر کے کنارے پہنچوں اور ساغر لبریز سے اپنی پیاس بجھاؤں، تو بحمداللہ آپ نے نہایت شیریں پانی نے لبریز سے اپنی پیاس بجھاؤں تو بحمداللہ آپ نے نہایت شیریں پانی سے مجھے سیراب کیا، میری علمی تشنگی کو دور کیا، اور علوم الہی کے شہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام جو آپ کے اجداد کرام تھے، ان کے معارف سے مجھے اس طرح سیراب کیا کہ اس سے زیادہ شیریں جام کسی پیاسے کو نہ ملا ہوگا، اور نہ کسی بیمار کو ایسی شفا ملی ہوگی جیسی شفا مجھے آپ کے بحر ذخار سے ملی۔ میں لوگوں سے سنتا رہتا تھا کہ آپ شیعہ حضرات اپنے سنی بھائیوں سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان سے اجتناب کرتے ہیں، تنہائی کو پسند کرتے ہیں، اور ہمیشہ گوشہ نشینی اختیار کیے رہتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں میں سنا کرتا تھا، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ آپ انتہائی لطیف اور
پاکیزہ مزاج کے انسان ہیں، بحث و مباحثے کی گہرائی تک اترتے ہیں، تبادلہ خیالات کے آرزو مند رہتے ہیں، مناظرے میں انتہائی قوی اور بہادر ہیں۔ آپ کی گفتگو بہت پاکیزہ، آپ کا سلوک بہت شریفانہ، آپ سے تعلق لائق تشکر اور آپ سے گفتگو نہایت لائق تحسین ہے۔ اس لیے اب میری رائے یہ ہے کہ شیعہ حضرات محفل کی خوشبو اور ادب و تہذیب کی آرزوؤں کا مرکز ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے مناظرے کی اجازت۔ جناب عالی، اب جب کہ میں آپ کے اوقیانوس سے علم کے ساحل پر کھڑا ہوں، آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ مجھے اس کی گہرائیوں تک اترنے کا اور جواہر تلاش کرنے کا موقع عطا فرمائیے۔ ہم پیج 37 پہ آ گئے۔ تو اگر آپ نے مجھے اجازت دی تو میں ان باریکیوں اور الجھنوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو مدت دراز سے میرے سینے میں معجزن ہیں، اور اگر آپ نے اجازت عطا نہ فرمائی تو بھی آپ مختار کل ہیں، کیونکہ میں جن باتوں کو پوچھنا چاہتا ہوں ان میں سے تو کسی لغزش کا طلبگار ہوں، نہ کسی بات کا پردہ فاش کرنا چاہتا ہوں، نہ فتنہ انگیزی میرا مقصود ہے اور نہ اس سلسلے میں کوئی برا ارادہ رکھتا ہو، بلکہ ایک تلاش گمشدہ کی طرح میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں اور حقیقت کو پہچاننا چاہتا ہوں، کیونکہ حق اگر واضح ہو جائے تو انسان کو اس کی پیروی کرنا چاہیے، اور اگر حق واضح نہ بھی ہو سکا تو میں شاعر کے اس شعر پر عمل پیرا ہوں گا۔ اچھا جی، کہ اس کی اردو پڑھتے ہیں کہ اگرچہ ہماری رائیں مختلف ہیں لیکن آپ اپنے نظریے پر خوش رہیں، ہم اپنے مسلک پر راضی رہیں۔ اگر آپ نے بحث کی اجازت دے دی تو میں صرف 2 مسائل پر آپ سے رائے طلب کروں گا۔ نمبر 1، آپ کے مذہب میں امامت کی اصولی اور فروعی حیثیت، اور نمبر 2، وہ عمومی امامت جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے طور پر کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ میں اپنے ہر خط کے اختتام پر دستخط کی جگہ سین لکھا کروں گا اور آپ اپنے دستخط کی جگہ شین لکھ دیا کیجیے گا۔ آخر میں اپنی ممکنہ لغزشوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور یوں ہم صفحہ نمبر 38 پر آ گئے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے جواب مکتوب، اور اس کے ساتھ ہی اور بھی سائٹ پہ تھوڑی سی سب ہیڈنگ ہے، اس لکھا ہے مناظرے کی اجازت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ عالی جناب شیخ الاسلام دام مجدہ میم جیم دال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مکتوب گرامی موصول ہوا۔ آپ نے خط کی شکل میں وہ نعمت فراواں بھیجی اور میرے لیے ایسے نفیس خیالات کا اظہار کیا جن کا حق ادا کرنے سے زبان قاصر ہے اور جس کے شکریے سے میں زندگی بھر عاجز ہوں۔ آپ نے اپنی آرزوؤں کو مجھ سے وابستہ کیا اور بلند توقعات قائم کیں، جبکہ آپ کی ذات لوگوں کی امیدوں کا مرکز اور ان کے افکار و نظریات کی پناہ گاہ ہے۔ جہاں لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ رہتی ہیں اور وہ آپ کے وسیع و عریض دہلیز پر اتر کر آپ کے علم سے فیضیاب ہوتے ہیں، آپ کے فضل و شرف کی بارش سے سیراب ہوتے ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ میں بھی اپنی امیدوں میں کامیاب ہوں گا، اور جو تمنائیں میں نے وابستہ کر رکھی ہیں وہ قوی ثابت ہوں گی۔ آپ نے گفتگو کی اجازت چاہی ہے، جبکہ آپ صاحب اختیار ہیں، جیسا حکم فرمائیں، جس بات کے بارے میں چاہیں دریافت کریں، جس طرح چاہیں ارشاد فرمائیں۔ آپ صاحب فضل بھی ہیں، آپ کی گفتگو فیصلہ کن بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ جو حکم فرمائیں گے وہ عدل کے مطابق ہوگا۔ والسلام۔ اب پیج نمبر 39 پہ آ جاتے ہیں۔ مکتوب نمبر 2، شیعہ بھی حضرات اہل سنت کا مسلک کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ یہ ہیڈنگ ہے۔ مولانا محترم تسلیمات ذاکیات، اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آخر آپ لوگ بھی وہی مذہب کیوں نہیں اختیار کر لیتے جو جمہور مسلمین کا مذہب ہے؟ اب یہ سوال کیا تھا سامعین۔ آگے پڑھتے ہیں۔ جمہور مسلمین کا مذہب یہ ہے کہ وہ اصول دین اور عقائد میں اشاعرہ کے ہم خیال ہیں، اور فروع دین میں ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل میں سے کسی ایک کے مقلد ہیں۔
آپ بھی اصول دین میں اشاعرہ کا مسلک اختیار فرمائیں اور فروع دین فرائض و عبادات میں مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کے پابند ہو جائیے، چاہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیجیے یا امام شافعی کی یا امام مالک کی یا احمد بن حنبل کی، کیونکہ یہی مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ سلف صالحین بھی اسی کے پابند ہیں اور اسی کو بہتر و افضل سمجھتے رہے۔ نیز ہر زمانہ اور ہر خطہ ارض کے جملہ مسلمانوں کا مذہب بھی یہی رہا، اور سب کے سب ان ائمہ اربعہ کی عدالت اجتہاد، زہد و دار عین، تقدس اور پرہیزگاری، پاکیزہ نفسی، حسن سیرت اور علمی اور عملی جلالت قدر پر ابتدا سے لے کر آج تک بیک دل و زبان متفق رہے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے اتحاد و اتفاق کی ضرورت۔ یہ بھی غور فرمائیے کہ اس زمانے میں ہم لوگوں کے لیے اتحاد و اتفاق کس قدر ضروری ہے۔ دشمنان اسلام ہم مسلمانوں کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے ہیں، ایذا رسانی پر کمر باندھ لی ہے، دل و دماغ اور زبان کی ساری طاقتیں ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے اتحاد جمہور اہل سنت کا مذہب اختیار کرنے ہی سے ہو سکتا ہے۔ اتحاد جمہور اہل سنت کا مذہب اختیار کرنے ہی سے ہو سکتا ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور فرقہ بندی سے اپنے خلاف دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں، لہٰذا ایسی حالت میں ہم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک مرکز پر جمع ہو جائیں، ایک نقطے پر سمٹ آئیں، اور یہ اتفاق و اتحاد جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسلک و مذہب بھی ایک ہو۔ آپ لوگ بھی اس مذہب کو اختیار کر لیں جسے عامت المسلمین اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیا میری رائے سے آپ کو اختلاف ہے؟ خدا کرے اس پراگندگی اور فرقہ واریت سے نجات کی راہ نکلے اور ہم لوگوں کے متحد ہو جانے کی سبیل پیدا ہو۔ پھر لکھا ہے سین، کیونکہ یاد ہے سامعین کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں سین لکھا کروں گا اینڈ پہ اور آپ شین لکھا کریں، تو اس خط میں یہاں موجود ہے سین، اور ہم پیج 41 پر ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جواب مکتوب۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ جواب کیا آیا۔ اس کی ہیڈنگ ہے جواب مکتوب کی شرعی دلیلیں مجبور کرتی ہیں کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کو اختیار کیا جائے۔ چلیے جی اب ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ مکرمی تسلیم، گرامی نامہ ملا، عرض یہ ہے کہ ہم جو اصول دین میں اشاعرہ کے ہم خیال نہیں اور فروع دین میں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید نہیں کرتے، تو یہ کسی تعصب یا فرقہ پرستی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شرعی دلیلیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم مذہب اہل بیت علیہ السلام ہی کو اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے جو ہم جمہور سے الگ ہو کر اصول و فروع دین میں بس ارشادات ائمہ طاہرین علیہ السلام ہی کے پابند ہیں، کیونکہ ادلہ و براہین کا یہی فیصلہ ہے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی بھی بس اسی صورت سے ہو سکتی ہے کہ اگر دلیلیں ہمیں ذرا بھی مخالفت اہل بیت علیہ السلام کی اجازت دیں یا ان کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی پابندی میں تقرب الہی ممکن ہوتا، تو ہم ضرور جمہوری ہی کی روش پر چلتے تاکہ باہمی رشتہ اخوت اچھی طرح استوار رہے۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ قطعی اور محکم دلیلیں سنگ راہ بنی ہوئی ہیں اور کسی طرح مذہب اہل بیت چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ سامعین ہم پیج 42 کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں ہیڈنگ ہے جمہور اہل سنت کا مسلک اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ آئیے اس ہیڈنگ کے بارے میں نیچے پڑھتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان چاروں مذاہب کو کسی قسم کی ترجیح بھی تو نہیں۔ ان مذاہب کی پابندی کا واجب وہ لازم ہونا تو اور چیز ہے، ان کے بہتر اور قابل ترجیح ہونے پر جمہور کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو جمہور مسلمین کے ادلہ کو پوری تحقیق سے دیکھا، ہمیں تو ایک دلیل بھی ایسی نہیں ملی جو ان ائمہ اربعہ کی تقلید و پیروی کو واجب بتاتی ہو۔
پس لے دے کہ یہی ایک چیز ملی ہے جسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے، یعنی یہ کہ وہ مجتہد و عادل اور بڑے جلیل القدر علماء تھے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اجتہاد، امانت، عدالت، جلالت علمی، یہ انہی چاروں بزرگوں کے ساتھ مہنز، سمجھ نہیں آ رہا سامعین کیا لکھا، مختص لکھا ہوگا، مختص تو نہیں، انہی میں منحصر تو نہیں، لہٰذا معین طور پر فقط انہی کی پیروی اور انہی کے مذاہب میں سے کسی نہ کسی ایک کا پابند ہو رہنا واجب کیوں کر ہو جائے گا۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ نکلے گا جو یہ کہہ سکے کہ یہ چاروں ائمہ اہل سنت ہمارے ائمہ علیہم السلام سے علم یا عمل کسی ایک چیز میں بڑھ کر تھے۔ ہمارے ائمہ تو اہل بیت علیہ السلام الطاہرین ہیں جو سفینہ نجات ہیں، امت اسلام کے لیے باب حتہ میں ستارہ ہدایت ہیں اور ثقل پیغمبر ہیں۔ امت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوڑی ہوئی نشانی ہیں، جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیکھو ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور نہ انہیں پیچھے کر دینا ورنہ تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور انہیں سکھانا پڑھانا نہیں، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں سامعین، پیج 43 پہ بھی ہم آ گئے ہیں۔ لیکن کیا کہا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرنے کے بعد سیاست نے کیا کیا کرشمے دکھائے اور کیا سلوک کیا گیا اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ۔ آپ کے اس جملے نے کہ سلف صالحین بھی اسی مسلک پر گامزن رہے ہیں اور انہوں نے اسی کو معتدل و معتبر مذہب سمجھا، مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں میں تقریباً آدھی تعداد شیعوں کی ہے، اور شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلف و خلف اس زمانے کے شیعہ ہوں یا اس زمانے کی پہلے صدی ہجری سے لے کر اس 14ویں صدی تک مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پابند ہیں۔ شیعہ مسلک اہل بیت کی اتباع عہد امیر المومنین علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے کر رہے ہیں، جبکہ نہ اشعری کا وجود تھا اور نہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی عالم وجود میں آیا تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، پہلے زمانے کے لوگ جمہور کے مذہب کو جانتے ہی نہ تھے۔ آئیے اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، آگے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب زمانے کے مسلمان خواہ شیعہ ہوں یا سنی، انہوں نے ان مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کو اختیار ہی نہیں کیا، ان میں سے کسی ایک کی پابند ہی نہیں ہوئے، اور ان مذاہب کو وہ اختیار بھی کرتے تو کیسے، جبکہ ان مذاہب کا اس زمانے میں وجود بھی نہ تھا۔ اشعری لکھا ہے، اشعری، اور اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے، آئیے ہم بریکٹ میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اصول دین میں آپ لوگ جن کے پیروں ہیں۔ اچھا، بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر سن 270 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ اشعری کے بارے میں بتا رہے ہیں شاید، اور 320 میں انتقال کیا ہجری میں۔ ظاہر ہے کہ 270 ہجری کے قبل کے مسلمان عقائد میں اشعری کیسے کہے جا سکتے ہیں۔ احمد بن حنبل سن 164 ہجری یعنی 64 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 یعنی 241 ہجری میں انتقال کیا، جبکہ شافعی 150 ہجری میں 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 ہجری میں انتقال کیا۔ امام مالک 95 ہجری یعنی 95 ہجری میں پیدا ہوئے اور 169 ہجری میں انتقال کیا۔ امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں انتقال کیا۔ خدا کے لیے انصاف تو فرمائیے کہ جب اصول دین میں آپ کے پیشوا اشعری سن 270 ہجری میں پیدا ہوں اور فروع دین میں آپ کے ائمہ اربعہ ابتدائے زمانہ اسلام سے اتنے زمانے کے بعد عالم وجود میں آئیں، پھر اس سے پہلے کے مسلمانوں کے متعلق
یہ کہنا کیوں کر روا ہے کہ وہ بھی انہی مذاہب اربعہ کے پابند تھے اور ان کا مذہب بھی وہی تھا جو آج کل جمہور مسلمین کا ہے۔ ہم شیعان اہل بیت علیہ السلام تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پیرو ہیں، اور آپ لوگ یعنی جمہور مسلمین اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر صحابہ اور تابعین صحابہ کے پیرو ہیں۔ تو دور اول کے بعد کے تمام مسلمانوں پر ان مذاہب میں سے کسی نہ کسی ایک کو اختیار کر لینا، کسی نہ کسی ایک کا پابند ہو رہنا واجب کیوں کر ہو گیا؟ اور ان چاروں مذاہب سے بیشتر جو مذاہب رائج تھے ان میں کیا خامی تھی کہ ان سے کنارہ کشی کر لی گئی؟ اور آپ کے ان مذاہب میں جو بہت بعد میں عالم وجود میں آئے ایسی کیا خوبی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام سے روگردانی کی گئی جو ہم پایہ کتاب الہی، کشتی نجات اور معادن رسالت ہیں؟ تو اب آگے چلتے ہیں سامعین، یہاں پہ پھر اگلی ہیڈنگ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ بھی غور طلب امر ہے کہ اجتہاد کا دروازہ اب کیوں بند ہو گیا جبکہ ابتدائی زمانہ اسلام میں پارٹ کھلا ہوا تھا۔ ہاں، اب اگر اپنے کو بالکل عاجز قرار دے لیا جائے، یہ طے کر لیا جائے کہ ہم اجتہاد کرنا بھی چاہیں تو اب ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم اس شرف سے محروم ہی رہیں گے، تو یہ دوسری بات ہے، ورنہ کون شخص اس کا قائل ہونا پسند کر سکتا ہے کہ خدا بند عالم نے حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا اور تمام کتب سماویہ سے افضل و اشرف کتاب قرآن مجید نازل کی، دین کو مکمل اور اپنی نعمتوں کو تمام کیا اور آن حضرت کو آئندہ و گزشتہ باتیں بتا کر بھیجا، تو وہ صرف اس لیے کہ یہی ائمہ اربعہ شریعت کے مالک و مختار ہو رہے ہیں؟ انہی سے پوچھے، انہی سے معلوم کرے، ان کو چھوڑ کر دوسرے ذریعے سے حاصل کرنا چاہے، خود جد و جہد کر کے معلوم کرنا چاہیں تو نہ معلوم ہو سکے گا۔ مختصر یہ کہ پوری شریعت اسلامیہ، قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام دلائل و مبینات سمیت ان کی جاگیر ہو جائے، ملکیت خاص بن جائے، ان کے حکم و رائے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی رائے پر عمل کرنے کی کسی کو اجازت ہی نہ ہو۔ کیا یہی ائمہ اربعہ وارث نبوت تھے، یا انہی پر خدا بند عالم نے ائمہ و اوصیاء کا سلسلہ ختم کیا؟ کیا انہی کو آئندہ اور گزشتہ کے علوم و ودیت کیے؟ اور کیا بس انہی کو وہ صلاحیتیں ملی جو دنیا بھر میں کسی اور کو نہیں ملی؟ میرے خیال میں کوئی مسلمان بھی اس کا قائل نہ ملے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے اتحاد کی آسان صورت یہ ہے کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کو معتبر سمجھا جائے۔ اس کے بارے میں آگے لکھا ہے کہ آپ نے جس اہم امر کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، یعنی یہ کہ فرقہ واریت ختم کی جائے اور تمام مسلمان شیعہ سنی ایک ہو جائیں، تو بسم اللہ، یہ بہت مستحسن، پیج ہم آگے چل رہے ہیں، پیج 46، مستحسن اقدام ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کا ہونا بس اسی پر موقوف و منحصر نہیں کہ شیعہ اپنا مذہب چھوڑ دیں یا اہل سنت اپنے مذہب سے الگ ہو جائیں، اور خاص کر شیعوں سے یہ کہنا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دیں ترجیح بلا مرحج ہے، بلکہ در حقیقت مرحج کو ترجیح دینا ہے۔ یہ مرحج ہی لکھا ہے یا مرجع ہے، کیونکہ جیم اور ہے ایک ساتھ ہیں اور ایک ہی نقطہ ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ اس کو جو بہتر سمجھیں، اور اگر میری بھی اصلاح کوئی کر دے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہ پراگندگی تبھی دور ہو سکتی ہے اور اتحاد و اتفاق جب ہی پیدا ہو سکتا ہے جب آپ مذہب اہل بیت علیہ السلام کو بھی مذہب سمجھیں اور اس کو بھی ان چاروں مذہبوں میں سے کسی ایک جیسا قرار دیں، تاکہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ کو بھی ان ہی نظروں سے دیکھیں جن نظروں سے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں تو خود مذاہب اہل سنت میں جتنے اختلاف موجود ہیں وہ شیعہ و سنی اختلافات سے کم نہیں، لہٰذا صرف غریب شیعوں پر عتاب کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ اہل سنت کے برخلاف ہیں؟ حضرات، اہل سنت کو بھی شیعوں کے مخالفت پر سرزنش کیوں نہیں کی جاتی؟
بلکہ خود اہل سنت ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں. کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی، تو انہیں اختلافات سے منع کیوں نہیں کیا جاتا؟ لہٰذا جب ملت اسلامیہ میں 4 مذہب ہو سکتے ہیں، 4 مذہب ہونے پر کوئی لب کشائی نہیں کرتا، تو 5 ہونے میں کیا قباحت ہے؟ کس عقل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ 4 مذاہب تک ہونے میں کوئی خرابی ہے؟ 4 مذہبوں میں بٹ کر مسلمان متحد رہ سکتے ہیں، اتحاد و اتفاق باقی رہ سکتا ہے، لیکن اگر 4 سے بڑھ کر 5 ہو جائیں تو اتحاد رخصت ہو جائے گا، جمعیت اسلام پراگندہ و منتشر ہو جائے گا. آپ نے ہم شیعوں کو مذہبی وحدت کی طرف جو دعوت دی ہے، کاش کہ آپ یہی دعوت مذاہب اربعہ کو دیتے. یہ دعوت آپ کے لیے بھی آسان تھی اور ان کے لیے بھی. یہ ہمیں تو مخصوص کر کے دعوت کیوں دی گئی؟ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت علیہ السلام کی اتباع و پیروی میں اتحاد، رخصت، رشتہ اخوت منقطع، اور اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کا دیگر مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر جس کی بھی پیروی کی جائے، جسے بھی امام بنا لیا جائے، دل میں رہیں گے، عزائم ایک رہیں گے، چاہے مذاہب مختلف ہی کیوں نہ ہوں، رائیں ایک دوسرے کے برخلاف ہی کیوں نہ ہوں، خواہشیں ایک دوسرے سے متضاد ہی کیوں نہ ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھی یہ خیال نہ ہوگا، اور نہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہ السلام سے اتنی پرخاش ہوگی. تو آپ تو دوست دار قرابت داران پیغمبر ہیں. سامعین، یہ پیج 47 پہ یہ ختم ہوا خط، جس کے اختتام پہ انہوں نے شین لکھا ہوا ہے. آپ نے نوٹ کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں سین لکھوں گا اور آپ شین لکھیں گے، تو اس خط کا اختتام شین پہ ہوا ہے، بڑا بڑا سا انہوں نے شین لکھا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم چلنا چاہیں تو یہ مکتوب نمبر 3 سٹارٹ ہو جائے گا. میرے خیال ہے کہ ہم یہ اگلی آڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں، تو ہم تسلی سے اسے ایک ہی ترتیب میں مکمل کریں گے. پیج 48 کے اوپر ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملتے ہیں. میری جستجو بھی ختم نہیں ہو رہی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ ایک وقت میں یہ پوری کتاب پڑھ ڈالوں، جو کہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ جلد سے جلد آپ تک اس کتاب کی تمام حقائق پہنچ جائیں. میں بھی علم حاصل کر رہی ہوں اور جان رہی ہوں، اور آپ بھی یقیناً اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اگلی آڈیو تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.